أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. آمنت بالله صدق الله العظيم.
وہ سوئے لالہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا ہاں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں، بڑے بڑے مانگتے تاج دار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا 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 کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے
لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ماہ رمضان کے اس خوبصورت مہینے کے اندر ماہ رمضان کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فرخ محمود۔ ناظرین، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہلاک ہوا وہ شخص جسے رمضان المبارک کا مہینہ میسر آیا اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش نہ کروا سکا۔ ناظرین، مغفرت کے اس عشرے کے اندر اور ماہ رمضان کے اس پورے مہینے کے اندر ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر التجا کر کے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے مانگ، مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ عام دنوں کی بنسبت ماہ مبارک کے دنوں کی برکت اور فضیلت کو پہلے سے 3 گنا 10 گنا زیادہ بڑھا کر رکھا جاتا ہے، اور اس کے ایک ایک دن کی نسبت عام دنوں سے کہیں گنا زیادہ ہے۔ اسی لیے اس مہینے کو باقی 11 مہینوں پر سبقت حاصل ہے، اور اس مہینے کی رحمت، مغفرت اور بخشش، ان تینوں کو اکٹھا کر کے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کر دیا ہے کہ اس کے بندے پورے سال کے اندر جو دانستہ اور نادانستہ غلطیاں کر کے اپنے باری تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو وہ اپنے باری تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر رحمت، مغفرت اور بخشش تینوں اور جہنم سے نجات، یہ تینوں چاروں چیزیں اللہ تعالیٰ کے سے اسی مہینے کے اندر مانگ کر اپنے آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ناظرین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سرور کونین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک روزہ دار کی افطار کے وقت مانگی گئی دعا، دوسرا عادل بادشاہ کی مانگی گئی دعا، اور تیسرا مظلوم کی دعا، جسے اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین، آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے مہمانوں کا آپ سے انٹروڈکشن کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہوں گے آج کے پروگرام میں بھی مفتی محمد خطیب مصطفی صاحب۔ تو چلتے ہیں ناظرین، آج کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، قرآن مجید میں روزہ رکھنے کا مقصد کیا بتایا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مہربانی، آپ نے بڑا اہم سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر روزہ رکھنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے تھے۔ کیوں فرض کیے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس آیہ مبارکہ میں قرآن نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد انسان کو پرہیزگار بنانا ہے، متقی بنانا ہے۔ اب پرہیزگاری کیا ہے؟ پرہیزگاری یہ نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ نمازیں پڑھے، پرہیزگاری یہ بھی نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ روزے رکھے، پرہیزگاری یہ بھی نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ صدقات و خیرات کرے۔ پھر پرہیزگاری کیا ہے؟ پرہیزگاری کے بارے میں ایک بہترین روایت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر اس کے اوپر ہم آگے جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت کعب بن اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ یہ تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اے امیر المومنین، کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جس کے ارد گرد جھاڑیاں ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہوا ہے۔ تو کہا کہ اس راستے سے کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا پھر ہم اپنے کپڑے سمیٹ لیتے ہیں، خود اپنے آپ کو بھی سمیٹ لیتے ہیں، اور اس کے درمیان سے اس طرح گزرتے ہیں تاکہ ان جھاڑیوں سے اور ان کانٹوں سے ہمارے جسم محفوظ ہو جائے اور ہم بچ کپڑے جائیں، موجود جو تو ہم گزر جائیں۔ فرمایا یہی پرہیزگاری ہے، یہی تقویٰ ہے کہ یہ شارع زندگی ہے، یہاں آپ کو شہوتیں بھی ملیں گی، لالچ بھی ملیں گے، تکالیف بھی ہوں گی، مصائب بھی آئیں گے، ان سب میں سے اپنے آپ کو بچا کر اگر انسان نکل جائے،
تو یہ پرہیزگاری ہے۔ بے شک۔ اب روزے میں کیسے پرہیزگاری ہوتی ہے؟ روزہ 1 مہینے تک ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وہ چیزیں جو جائز ہیں اور حلال ہیں، مثلا ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے، پانی بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا بھی ہمارے پاس موجود ہے، بالکل، لیکن ہم اپنی بھوک کو بھی برداشت کرتے ہیں، ہم اپنی پیاس کو بھی برداشت کرتے ہیں، نہ ہم کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں، بلکہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل۔ اب 1 مہینے تک ہماری اس طرح تربیت ہوگی، گویا کہ یہ ایک پورا مہینہ ہمارے ریفریشر کورس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہمیں بھوکا رکھنا نہیں ہے، ہمیں پیاسا رکھنا مراد نہیں ہے۔ اللہ کا مقصد ہماری اس ایک پورے مہینے کے اندر تربیت کرنی ہے، ٹریننگ کرنی ہے۔ تو اب جب یہ مہینہ گزر گیا، اگلے مہینے اس کے بعد ہم عملی زندگی کے اندر جائیں گے، تو یہاں پر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کھانا چھوڑا، اللہ کی رضا کے لیے پانی چھوڑا، حالانکہ وہ جائز تھے، تو پھر ہم اللہ کی رضا کے لیے رشوت بھی چھوڑیں، اللہ کی رضا کے لیے جھوٹ بھی چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ظلم کرنا بھی چھوڑ دیں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم تولنے میں کمی کرنا بھی چھوڑ دیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم کسی کو دھوکہ دینا بھی چھوڑ دیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم کسی پر ظلم کرنا بھی چھوڑ دیں۔ تو یہ ساری پوری زندگی کے اندر جو ہمیں شہوتیں، لالچ، ہرس، یہ ساری مل رہی ہیں، ہماری زندگی میں آ رہی ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے ہم ان سب کو چھوڑ دیں۔ یہ روزے کا اصل مقصد ہے کہ ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم نیک ہو جائیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ کہا بھی یہ بھی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک پیاس سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ ہی اللہ کو ہماری بھوک پیاس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف رجوع کر کے معافی کے طلبگار بنے، اور ہمیں بھی یہ چاہیے، مفتی صاحب اگر صحیح ہوں تو انڈورس کیجئے گا، کہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اندر بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے، اپنے روزمرہ کے معاملات میں اپنی تبدیلی لانا ضروری ہے۔ مقصد تو یہی ہے کہ آپ اپنی روزمرہ کی روٹین کو بدلیں، کیونکہ واضح طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوک پیاس سے کوئی غرض نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ 1 مہینہ جس کو 11 مہینوں کے اوپر افضل قرار دیا گیا ہے، اس کے بندے اس کی طرف رجوع کریں، اور اس کی بارگاہ میں، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی تھی، کہ اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر سچے دل سے، صدق کے دل سے توبہ کریں کہ اے باری تعالیٰ، اس سے پہلے ہم سے جتنے گناہ سرزد ہوئے، چاہے انجانے کے اندر ہوئے، چاہے انجانے کے اندر ہوئے، چاہے جانے کے اندر ہوئے، یا چاہے کسی بھی وجہ سے وہ سرزد ہوئے، جو نمازیں چھوٹی، جو فرائض تھے جن کو ادا کرنا لازم تھا وہ چھوٹے، اس سب کی معافی طلب کرنا اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا کہ اے باری تعالیٰ آج تک کے گناہوں کو بخش دے۔ اب اس گناہوں کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ کے کچھ تھوڑے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، یہاں تک بھی ہے کہ اگر آپ کے گناہ، مفتی صاحب ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کے گناہ زمین و آسمان جتنے بھی بڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں رو کر التجا کرنی چاہیے کہ اے باری تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ بلکہ اپنی رحمت کی طرف دیکھ، اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں جگہ عطا کر، اور اپنی رحمت کو ہمارے اوپر کھول دے، اور اپنی رحمت کے دروازے ہمارے اوپر کھول دے، تاکہ ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر بھی تبدیلی لا سکیں اور آئندہ آنے والے معاملات میں تبدیلی لا کر اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا قرآن میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایسا ہی ہے مفتی صاحب، یہاں پر ایک سوال ہے، چونکہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ سے بخشش کا مہینہ ہے، تو اللہ سے بخشش دعاؤں کی صورت میں اور اللہ سے گڑ گڑا کر التجا کر کے مانگی جاتی ہے۔ کچھ جگہوں پر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا تو مانگی تھی، اللہ شاید ہماری سن نہیں رہا، یا پتہ نہیں اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہماری دعا کو قبول نہیں کیا جا رہا۔ تو جو دعائیں دنیا کے اندر مانگی جاتی ہیں اور کسی وجہ سے عطا نہیں ہو پاتی، یا کسی وجہ سے وہ قبول نہیں ہو پاتی، یا کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت نہیں ہو پاتی، ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندے کی کسی التجا کو رد کر دے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے کہ جو دعا مانگی گئی اور وقت پر قبول نہ ہوئی، اس دعا کی کیا اہمیت ہے اور اس کی قبولیت کا کیا طریقہ کار ہے؟ اصل میں ایسا ہے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی پر گندہ حال ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے، بری حالت کے اندر ہے، وہ کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے مولا اے میرے مولا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کے کپڑے حرام ہیں۔ تو گویا کہ پہلے یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں، ہم امید بھی یہ رکھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو، تو کیا ہم نے رزق حلال کھایا ہوا ہے؟ کیا ہمارا پینا حلال ہے؟
کیا ہمارے بدن پہ جو کپڑے حلال ہیں؟ تو گویا کہ دعا کی مقبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان جو ہے رزق حلال کھاتا ہو، حرام اس کے پیٹ میں نہ جائے، ایک بات۔ دوسرا، دعا میں اخلاص ہونا چاہیے۔ لمبی چوڑی آپ دعائیں مانگتے رہیں اور اخلاص نہیں ہے، بظاہر زبان سے مانگ رہے، دل سے نہیں مانگ رہے، تو اس دعا کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ دعا تو وہ ہے جو دل کے اندر سے نکلتی ہے۔ یہ دو باتیں، اخلاص ہو، دکھلاوا نہ ہو، اور اس کے حلال ہو۔ پھر اس کے بعد جو دعا بھی کی جائے وہ ہر صورت کے اندر قبول ہوتی ہے۔ یہ کسی صورت میں نہیں ہوتا کہ دعا قبول نہ ہو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جو چیز ہم مانگتے ہیں وہ اس وقت ہمارے فائدے میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی وقت دے دیتا ہے، اور اگر وہ اس وقت ہمارے فائدے میں نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو روک کر رکھتا ہے، اس وقت دیتا ہے جب ہمارے لیے وہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ اب ہم تو اپنے، چونکہ ہمارا سوچ محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے، ہمیں اتنا پتہ نہیں ہوتا، ہم تو سمجھتے ہیں ابھی میرے فائدے کے لیے ہے، میں تو یہی سمجھتا ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کے فائدے میں نہیں ہوتی، وہ سمجھتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا بچہ ہے، اب بچپن کے اندر اس کی، ہمارے بچے، ان کی زندگی، ان کو فائدہ کیا نظر آتا ہے؟ انہیں موبائل مل جائے، انہیں کھیل کا وقت مل جائے، اب ان کے لیے سب سے بڑی خوشی یہی ہے۔ لیکن والدین جانتے ہیں کہ کھیل کود میں وقت یہ ضائع کریں گے، ان کی تعلیم کا نقصان ہوگا، موبائل میں لگے رہیں گے، ان کا وقت ضائع ہوگا، ان کا نقصان ہوگا، تو والدین اس سے نہیں دیتے۔ جب اس کا وقت ہوتا ہے تو اسے دیتے ہیں۔ بچہ تو اس بات کو بہتر سمجھتا ہے، لیکن والدین کا ذہن اس سے بڑا ہے، وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ان سے۔ اسی طرح ہماری سوچ محدود ہے، ہماری فکر محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے، ہم نہیں سمجھتے، ہم تو سمجھتے ہیں ابھی یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ وہ چیز کس وقت ہمارے لیے بہتر ہوگی۔ جس وقت وہ ہمارے فائدے کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس وقت عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ چیز ہمارے لیے دنیا میں فائدے کی نہ ہو اور ہم مانگ رہے ہوں تو پھر اللہ رب العزت اس کو ہمیں نہیں دیتا ہے، اور اس چیز کو قیامت والے دن اس دعا کو روک کر رکھ لیتا ہے، اور اس دعا کا اتنا بڑا اجر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ بندہ آرزو کرے گا کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی اور یہاں پہ مجھے سارے جو ہے اس کے اجر مل جاتے ہیں۔ آپ اس پر میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو۔ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں وہ دولت مانگتے ہیں، لیکن وہ دولت جب انہیں مل جاتی ہے تو ان کی اولاد گمراہ ہو جاتی ہے، عیاشی میں پڑ جاتی ہے۔ تو بظاہر تو وہ دولت انسان سمجھتا ہے میرے فائدے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ دولت جو یہ مانگ رہا ہے یہ اس کے فائدے کے لیے نہیں، یہ اس کو نقصان دے گی، اس کی نسلیں بگڑ جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس بندے کو نہیں دیتا وہ دولت۔ بندہ اپنا سوچتا ہے، رب جو ہے بندے کے لیے بہتری سوچتا ہے۔ بالکل، مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر دعا کے ٹاپک کے اوپر نظر ڈالی، اور آپ لوگوں کی کوشش کی جاتی ہے ہماری جانب سے کہ مفتی صاحب سے رہنمائی لے کر آپ تک اس رہنمائی کو پہنچایا جائے اور آسان طریقے سے آپ کو بتایا جائے، آپ کی رہنمائی کی جائے، تاکہ آپ کی آئندہ آنے والی روزمرہ زندگی کے اندر وہ آپ کو فائدہ دے۔ یہاں پر ناظرین ایک چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی جانب، اور بریک پر جانے سے پہلے صرف اتنا ہی کہوں گا آپ سے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی کوئی بھی دعا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مانگی گئی التجا اور دعا کو قبول نہ فرمائے، صرف اس کا وقت اور حالات دیکھے جاتے ہیں۔ جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ ایک بندہ گندے کپڑے پہن کر اس کے ناپاکی کی حالت میں اور اس کا کھانا پینا حلال نہیں ہے، اس صورت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اگر التجا کرے گا تو سب سے پہلے وہ توبہ کی التجا کرے گا۔ ایسا ہی ہے مفتی صاحب، اگر وہ توبہ کی التجا کرے گا تو پہلے اس کو توبہ، اللہ سے معافی کا طلبگار ہونے سے پہلے اس کو اللہ سے توبہ کی امید اور اللہ سے توبہ مانگنی چاہیے کہ یا باری تعالیٰ میں نے جو رزق حلال نہ کما سکا، میں رزق حلال حرام کھا رہا تھا، چاہے جانے میں کھا رہا تھا، چاہے انجانے میں کھا رہا تھا، چاہے کسی بھی ذریعے سے کھا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے پہلے ہم سب کو اپنے گریبان کے اندر اپنے حالاتوں کو دیکھنا چاہیے کہ جس باری تعالیٰ سے ہم التجا کر رہے ہوتے ہیں وہ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اس سے تو کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی سب سے پہلے توبہ اور مغفرت مانگیں، اس کے بعد ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کریں گے صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پروردگار ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ اس زمین و آسمان کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان، یہ جہان اور ہم سب کو اس لیے بنایا کہ ہم لوگ اس کی عبادت کر سکیں، اور میرا ایمان ہے بحیثیت مسلمان کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ یہاں پر چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی جانب، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو مفتی صاحب سے روزہ مخفی کے بارے میں جانیں گے کہ روزہ مخفی کیا ہے اور یہ عبادت کیسے ہے۔
ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب, روزہ مخفی کیا ہے؟ ناظرین کو تھوڑا اس بارے میں بتا دیں, اور یہ عبادت کیسی ہے؟ اصل میں روزہ مخفی عبادت ہے. مخفی عبادت سے مراد یہ ہے کہ یہ کمرہ بند ہے, یہاں پہ کھانا پڑا ہوا ہے, مجھے بھوک بھی لگی ہوئی ہے, میں اگر چاہوں تو کھانا کھا لوں اور منہ صاف کر کے باہر نکل جاؤں تو کسی کو نہیں پتہ کہ میں روزے سے ہوں یا میں نے روزہ کھایا ہوا ہے. یا مجھے پیاس لگی ہوئی ہے اور یہاں پانی پڑا ہوا ہے اور میں پانی پی لوں تو کسی کو بھی نہیں پتہ ہوگا. تو یہ مخفی عبادت اس لیے ہے کہ یہ بندے اور اللہ رب العزت کے درمیان ہوتی ہے. یہ راز ہے, کسی کو نہیں پتہ ہوتا. تو ہم یہاں پہ بند کمرے میں بھی کھانا نہیں کھاتے, بند کمرے میں پانی نہیں پیتے, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے. تو اس لیے یہ روزہ مخفی عبادت ہے اور اس کا تعلق بندے کے ساتھ اور اللہ رب العزت ہی کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے اس کے اجر دینے کے اندر بھی اللہ رب حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کا اجر جو ہے انسان کو 70 گنا تک عطا فرما دیتا ہے اور 700 گنا تک عطا فرماتا ہے. لیکن الصوم لی و انا اجزی بھی, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کے بدلہ دوں گا. اب باقی جتنے بھی آپ اعمال کریں گے اس کا اجر جو ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک جتنا اخلاص ہوگا اتنا دیا جائے گا. لیکن روزہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے تو اس کا بدلہ بھی اللہ رب العزت خود عطا فرمائے گا. اب کتنا عطا فرمائے گا؟ ظاہر اس میں 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک, دینے والا اس کے اندر طاقت کتنی ہے, کتنی اس کے پاس استطاعت ہے. دوسرا ہے کہ استطاعت تو ہے لیکن دل ہے یا نہیں ہے, سخاوت ہے یا نہیں ہے. تو جب رب دے گا تو وہ دینے والا بھی بے انتہا ہے اور وہ سخی بھی بے انتہا ہے, اس کی سخاوت کی بھی کوئی حد نہیں ہے, اور اس کی پاس جو خزانے ہیں ان کی بھی کوئی یاد نہیں ہے. وہ بہت بڑا داتا ہے. تو جب وہ عطا فرمائے گا خود تو وہ بے انتہا عطا فرمائے گا. تو ہر نیکی کا اجر 700 گنا تک ہے, لیکن گویا کہ روزے کا اجر جو ہے بے انتہا ہے, وہ اللہ اپنی مرضی سے جتنا چاہے عطا فرمائے گا. یہ مخفی عبادت ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت یہ اجر عطا فرمائے گا. ایک اسی حدیث شریف کو علماء کرام نے مجہول کے صیغے کے ساتھ بھی پڑھا ہے, یعنی الصوم لی و انا اجزا بھی, کہ روزہ میرے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خود اس کا بدلہ ہوں. تو جب روزے کا بدلہ اللہ ہے تو ساری زندگی کا ہمارا مقصد عبادات کا, ریاضات کا, محنت کا, دعاؤں کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ مل جائے تو اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا, بھوک برداشت کی, پیاس برداشت کی, چھپ کر بھی نہیں کھایا, اعلانیہ بھی نہیں کھایا, اور سب کچھ برداشت کیا, تو اس کے بدلے میں خود ہی ہوں. تو جس کو رب مل جائے اس کو پھر اور کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو سب خزانے مل جائیں. مفتی صاحب, جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ ایک تو زکوٰۃ ہو گئی مالی زکوٰۃ, جی جی, ایک انسان کے جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کے اوپر تھوڑی ناظرین کے لیے روشنی ڈال دیں تاکہ ان کی بہتر رہنمائی ہو سکے. جسم کی زکوٰۃ سے مراد روزہ ہوتا ہے. روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو جسم کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے. تو جس طریقے کے ساتھ مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو مال گویا پاک ہو جاتا ہے, اسی طرح روزہ جب انسان رکھتا ہے تو اس کا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے, گناہوں سے جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ رمضان جو ہے نا یہ بٹی کی طرح ہے. جس طرح بٹی کے اندر آپ میلا سونا ڈالیں اور یا زنگ آلود اس کے اندر آپ لوہا ڈالیں تو وہ لوہا جو ہے وہ بٹی جو ہے لوہے کے زنگ کو جلا لے گی, یا اسی طرح سونے کے کھوٹ کو جلا لے گی, اور اس کے بعد جو بٹی کے اندر سے سونا باہر نکل گا وہ خالص ہو کر نکلے گا, یا لوہا ہوگا وہ بالکل خالص ہو کر نکلے گا. اس سے جو چاہے آپ چیز بنا سکتے ہیں. اسی طرح جب رمضان کے اندر سے انسان گزر کر نکلتا ہے تو وہ بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ درمیانی اشرہ مغفرت کا ہے اور آخری اشرہ جو ہے جہنم سے خلاصی کا ہے. تو جب آخری اشرے سے بندہ نکل جاتا ہے تو جہنم سے خلاص ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ روزہ جو ہے انسان کے وجود کی زکوٰۃ ہے, انسان کے جسم کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے ایک. اور دوسرا یہ میڈیکل لحاظ سے بھی روزہ انسان کے لیے ضروری اس لیے ہے کہ انسان کے جسم میں جو فاسد مادے ہوتے ہیں, بھوک سے وہ فاسد مادے ضائع ہو جاتے ہیں اور انسان کا جسم جو ہے فاسد مادوں سے پاک ہو کر انسان کا وجود بھی صحت یاب ہو جاتا ہے اور تندرست ہو جاتا ہے.
تو دونوں لحاظ سے گویا کہ یہ یعنی روزہ دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے دونوں لحاظوں سے بہتر ہے. دینی لحاظ سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے, اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے, اور دنیاوی معاملات کے اندر جیسے سائنس کا کہنا ہے, سائنس تو مفتی صاحب ابھی ایجاد ہوئی اور انسان کی اپنی کریشن ہے, لیکن اللہ کے رسول اور اللہ نے وہ باتیں ہمیں کئی 100 سال پہلے بتا دی. مفتی صاحب رمضان المبارک کا چونکہ بڑا برکت کا مہینہ ہے اور جو عشرہ ابھی چل رہا ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے, تو مغفرت کے عشرے کے اندر ایسے کون سے مواقع ہیں جس کے اندر انسان اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے مغفرت کا طلبگار ہو سکتا ہے؟ کون کون سے مواقع ان 10 دنوں کے اندر اس کو ملیں گے؟ اصل میں ان 10 دنوں میں جو آپ کہتے ہیں مغفرت کا جو عشرہ ہے, رمضان کا پورا مہینہ بنیادی طور پر اس کے لیے مغفرت کے لیے دعاؤں کے لیے ہوتا ہے. بے شک. اب ظاہر بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو پورا دن عبادت کے اندر ہے, اب نمازیں پڑھتا ہے, نمازوں کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے. خاص طور پر افطاری کا وقت جو ہے دعا کے مقبول ہونے کا بہت ہی بہترین وقت ہے. حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ جن اوقات کے اندر دعائیں مقبول ہوتی ہیں ان میں افطاری کے وقت کی دعا بھی جو ہے مقبول ہوتی ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد بھی فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشی ہوتی ہیں, ایک افطاری کے وقت جب وہ افطار کرتا ہے, اور دوسرا روزے کے بدلے جب وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا تو وہ اس کے لیے ہے. لیکن خاص طور پر ایک اور وقت ہے جو رات کا پچھلا پیر ہے, جس کو سحری کا وقت کہا جاتا ہے, یعنی رات کا پچھلا پیر, جس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے جوش میں ہوتی ہے اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں, کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں, کوئی مجھ سے معافی مانگنے کے والا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں. تو اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو تاکہ میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں. تو ویسے تو پورا دن ہے, لیکن خاص طور پر نمازوں کے بعد کا وقت, افطاری کا وقت اور رات کا پچھلا پیر, یہ خاص طور پر وہ گھڑیاں اور لمحات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا مانگنی چاہیے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے, بخشش اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے. آمین. اور جب رمضان کا مہینہ نکلے تو ہم اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائیں. مفتی صاحب یہاں پر خاتم النبیین امام الانبیاء سرور کونین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے اور آپ سب کے آقا, امت کے امام, ان کا ارشاد پاک بھی ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ایک روزہ دار کی افطار کے وقت مانگی گئی دعا جیسے کہ آپ نے ابھی بات کی, دوسرا عادل بادشاہ کی, اور تیسرا مظلوم کی دعا. تو اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اس دعا کو اٹھا لیتا ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے, یعنی ان تینوں لوگوں کے لیے. اور پھر کہتے ہیں کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے, ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں کون آیا میرے سے مانگنے, کہ میں مطلب آپ مانگنے, ان تینوں بندوں نے دعا مانگی اور پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا. یعنی روزہ دار کی فضیلت اس حد تک ہے کہ ہمارے اور آپ سب کے آقا جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا, یعنی تجھے ضرور عطا کروں گا. مفتی صاحب دن بھر ہم روزہ رکھ کر کہا جاتا ہے جی روزہ رکھ لیا, سحری کر لی, اور عموماً ہم نے دیکھا ہے روزے کے دوران ہم لوگ اپنی عبادات سے جانے انجانے میں غافل ہو جاتے ہیں. تو تھوڑی سی رہنمائی اس کے اوپر کر دیں کہ روزے کے حالت کے اندر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا بڑا ضروری ہے, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا روزے کے دوران غلطی سے یا جانے انجانے میں سرزد ہونا روزے کے مکروہ یا روزے کی عبادت یا روزے کی اس تکمیل کی طرف نہیں جاتا. دیکھیں جی, روزہ انسان نے رکھ لی, یہ فرض عبادت ہے بے شک, لیکن روزے سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے. اب روزہ تو آپ رکھ لیں اور نماز نہ پڑھیں تو یہ لادہ بات ہے کہ روزہ ہو جائے گا, لیکن اس سے اہم عبادت کو آپ چھوڑ رہے ہیں. تو روزہ جب رکھا ہے تو نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھنی لازمی ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ روزہ صرف منہ کا نہیں ہونا چاہیے, یعنی پیٹ کا روزہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ زبان کا بھی روزہ ہو, کانوں کا بھی روزہ ہو, آنکھوں کا بھی روزہ ہو, ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہو, انسان کے پورے وجود کا روزہ ہونا چاہیے. زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان سے غلط بات نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, غیبت نہ کرے, کسی کو گالی نہ دے, کسی کو ستائے نہ, کسی سے جھگڑا نہ کرے. تو ایسے کام جو ہے یہ روزے کی اصل روح کو ضائع کر لیتے ہیں.
مقصد روزے کا ضائع ہو جاتا ہے کہ روزہ بھی رکھیں اور آپ گالیاں نکال دیں. ہمارے ہاں ایک عجیب سے دستور ہے, کہتے ہیں جی اس بندے کو روزہ لگ گیا. اب روزہ لگ گیا تو وہ لڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو بھائی روزہ تو نرمی سکھاتا ہے, جھگڑا تو نہیں سکھاتا, لڑائی تو نہیں سکھاتا. روزہ تو نرمی اور پیار یہ سکھاتا ہے. تو لگنے والی کیا بات ہے؟ جھگڑا تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ روزے میں آپ غصہ آ گیا اور آپ جانور بن جائیں, ایسا نہیں ہے. روزہ تو آپ کو پیار اور محبت سکھاتا ہے. اور اس مسئلے کا حال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے ساتھ روزے کی حالت میں کوئی بندہ لڑائی کرے, کوئی آپ کو گالی دے, کوئی جھگڑا کرے, تو آپ اس کو جواب نہ دیں, بلکہ اسے کہیں کہ میرا روزہ ہے, میں جواب نہیں دے سکتا. اب دوسرا آپ کو گالیاں دے رہا ہے یا جھگڑا کر رہا ہے, تو آپ اس کو جواب دینے کے بجائے کہتے ہیں بھائی میرا روزہ ہے اور میں جواب نہیں دے سکتا, تو وہ کتنا شرمندہ ہوگا. وہ کہے گا یار میں روزے میں اس کو ایسا کر رہا ہوں اور بدلے میں یہ جواب نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے, تو میرا بھی تو روزہ ہے. تو وہ آپ سے معافی مانگ لے گا اور یہ جھگڑا جو ہے ختم ہو جائے گا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین حال ہمیں بتا دیا ہے. تو اسی طرح کانوں کا روزہ ہونا چاہیے کہ ہم غیبت نہ سنیں, ہم جھوٹ نہ سنیں, ہم گالیاں نہ سنیں. کوئی اگر کہہ رہا ہے تو ہم اسے روکیں, بھائی روزے کی حالت میں اپنا بھی روزہ خراب کر رہے ہو, میرا بھی روزہ خراب کر رہے ہو. آنکھوں کا روزہ ہونا چاہیے. اسی طرح وجود کے پورے اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے. پھر روزے کی حالت کے اندر خاص طور پر غریبوں فقیروں کا خیال رکھنا چاہیے. اور بالخصوص ہمارے کاروباری جو طبقہ ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ روزے میں بہت زیادہ جو ہے مال کو معلوم اور زیادہ سے زیادہ نفع کو معلوم. تو اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ غریب لوگ جن کے پاس افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے, وہ اگر آتے ہیں تو آپ جائز منافع تو لے لیں, لیکن ذخیرہ اندوزی کرنا اور ناجائز منافع حاصل کرنا, ایک طرف آپ نے روزہ رکھے ہوئے اور دوسری طرف وہ کام کر رہے ہیں, تو یہ بھی روزے کے روح کے خلاف ہے. روزے کے روح یہ ہے کہ ہمارے پورے وجود کا, ہماری سوچ کا, ہمارے عمل کا, ہمارے فکر کا روزہ ہونا چاہیے. مفتی صاحب رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے, کون سے ایسے معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال کے اندر آ جاتا ہے؟ رمضان سے ہٹ کر ایک ٹاپک ہے, لیکن کہا گیا تھا کہ اس ٹاپک کے اوپر مفتی صاحب سے تھوڑی سی رہنمائی لینی ہے تاکہ ہمارے ناظرین کی بہتر رہنمائی ہو سکے کہ کون سے ایسے معاملات اور کون سے ایسے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا عرش لرزتا ہے اور اللہ تعالیٰ جاہ و جلال کے اندر آتا ہے. کیونکہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے غفور الرحیم, وہاں پہ اللہ تعالیٰ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے, وہاں پر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جاہ و جلال کے اندر بھی آتا ہے. کوئی ایسا عمل, کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے؟ اس طرح تو بہت سارے عمل ہیں کہ انسان ظاہر دیدہ دلیری کے ساتھ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے اور اللہ رب العزت کے مقبول بندوں کی مخالفت کرے. جس طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. اسی طرح ناظرین اگر یہ پوچھنا ہی چاہتے ہیں تو پھر ذرا سوچ لیں کہ سود کو اللہ رب العزت نے اپنے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے. تو وہ سود ہم رات دن لے رہے ہیں اور ہمارا یہ پورے ملک کا نظام سود پر چل رہا ہے اور ہماری حکومت کا نظام سود پر چل رہا ہے. تو ناظرین سے میری گزارش ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو آپ یہ کوشش کریں کہ اس کے خلاف ایک تحریک شروع کریں, خود بھی سود سے بچیں اور اپنے اس ملک کو یہ سودی سسٹم سے باہر نکالیں, تاکہ جو ہماری حالت اس وقت ہو گئی ہے, ملک ہمارا غربت کی انتہا کو پہنچ چکا ہے اور غریب جو ہے غربت کی چکی کے اندر پس چکا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم سود کا ہے, جس کی وجہ سے ہم تباہ اور برباد ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس سود سے بچیں اور اس ملک کو بھی بچائیں. مفتی صاحب واپس آتے ہیں اپنی رمضان کے ٹاپک کے اوپر, مغفرت کے اوپر. روزے کے اندر یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے. میں نے جب بریک سے واپس آؤں گا تو میں نے آپ سے جاننا ہے کہ روزے کے اندر سحری کی کیا اہمیت ہے, سحری کے کیا فوائد ہیں اور کیا سحری کیے بغیر روزہ نہیں ہو سکتا. چلتے ہیں ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی جانب.
ویلکم بیک ناظرین. ماہ رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے اوپر بات ہو رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ مفتی صاحب سے رہنمائی لے کر آپ کی رہنمائی کی جا سکے اور آپ کی روزمرہ زندگی کے اندر ہونے والی چیزیں اور اسپیشلی ماہ رمضان کے اندر ہونے والی آپ کے روزے کے دوران ہونے والی ایسی چیزیں جو کہیں نہ کہیں آپ قطع تعلق ہوتے ہیں یا آپ جانے انجانے کے اندر ان چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی ان چیزوں کے اندر رہنمائی کی جا سکے. مفتی صاحب، سحری کی کیا اہمیت ہے اور کیا سحری ضروری ہے؟ سحری کے بغیر روزہ نہیں ہو سکتا؟ بنیادی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر مہربانی ہے کہ سحری جو ہے یہ ہمارے لیے جائز قرار دی گئی. ابتدا کے اندر حکم یہ تھا کہ انسان روزہ افطار کرنے کے بعد اس وقت تک کھا پی سکتا تھا جب تک وہ سویا نہیں ہے. سونے کے بعد جو ہے اس کا کھانا پینا جو ہے وہ جائز نہیں تھا. پھر ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ دن بھر مزدوری کرتے رہے، رات کو آئے، انہوں نے افطاری کی اور اس کے بعد ابھی کھانا نہیں کھایا تھا کہ آنکھ لگی اور سو گئے. تو دوسرے دن جب انہوں نے کام کیا تو کام کے دوران بے ہوش ہو گئے، تو ظاہر ان کے لیے مشکل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. ویسے میں گزارش یہ کروں گا کہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بعض غلطیاں ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں. تو یہ بھی انہوں نے سو گئے اور جس کی وجہ سے سحری نہیں کھا سکے، رات کو کھانا نہیں کھا سکے، تو ہمارے لیے یہ نرمی ہو گئی کہ رات پوری کھا لیں صبح تک. تو یہ اللہ رب العزت نے پھر یہ حکم پہلا والا جو ہے اس کے اندر آسانی کر کے یہ دوسرا حکم نازل فرمایا کہ آپ صبح طلوع ہونے تک کھا سکتے ہیں. تو اب سحری کھانا جو یہ مستحب ہے، یہ اچھا عمل ہے کہ سحری کھانی چاہیے، اور سحری بھی آخری وقت میں کھانی چاہیے. لیٹ کھانا مستحب ہے، جس طرح افطاری جلدی کرنا مستحب ہے، سحری لیٹ کرنا مستحب ہے. لیکن لیٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اتنا زیادہ لیٹ ہو جائے کہ صبح کا وقت داخل ہو جائے. آپ نے کھانا بند کرنا رات کے حصے ہی کے اندر ہے تو مستحب ہے. دوسرا سوال جو آپ کا یہ ہے کہ اگر کسی نے سحری نہیں کھائی تو روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ ہو جائے گا. مثلا رات کو سو گیا اور سحری کھائی نہیں ہے تو وہ نیت کر لے روزے کی تو اس کا روزہ ہو جائے گا. تو اس میں سحری کھانا یعنی ضروری نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے. کھائیں گے تو ثواب ملے گا، فائدہ ہوگا، نہیں کھایا تو روزہ پھر بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں غلط ہی ہو رہا ہوتا ہے. سحری کا ٹائم کیا ہے؟ کس ٹائم فریم تک ہمیں روزہ بند کر لینا چاہیے؟ کیونکہ عموماً ہم نے دیکھا ہے اور ہوتا بھی اسی طریقے سے ہمارے حلقہ احباب کے اندر بھی کہ بالکل جب تک اذان ختم نہیں ہوتی تب تک آخری نوالہ ہمارے اندر جا رہا ہوتا ہے، یا ہم لوگ پانی پی رہے ہوتے ہیں اور اتنا پی رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اتنا پانی سٹور کر لیا جائے کہ پورا دن ہمیں پیاس نہ لگے. لیکن ایک امر ربی ہے، جب دن یہ سورج اپنی آب و تاب پہ ہوتا ہے تو ایک اب روزہ جیسے کہا جاتا ہے، آپ نے کہا تھا روزہ لگتا ہے، تو روزے کا احساس ضرور ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے. لیکن مفتی صاحب ٹائم فریم کیا ہے؟ کہا تو جاتا ہے موذن کی طرف سے یا جو اناؤنسمنٹ کر رہا ہوتا ہے، جو بتا رہا ہوتا ہے مسجد کے اندر کہ روزہ بند ہونے میں اتنے منٹ رہ گئے ہیں اور پھر روزہ بند ہو گیا ہے اور وصل بھی بلو ہو جاتی ہے. لیکن ہم لوگ اذان کے آخری الفاظ کی ادائیگی تک سحری کر رہے ہوتے ہیں. کیا جائز ہے یا اس کے اندر کیا طریقہ کار کیا اپنانا چاہیے سحری کا؟ اصل میں دو مسئلے اس سلسلے میں، چونکہ ہم سے لوگ رات دن پوچھتے رہتے ہیں یہ مسائل، تو دو مسئلے یہاں پہ غلط فہمی ہے. ایک کہتے ہیں کہ جی آخری اذان تک، یہ تو آپ نے کہا اذان تک نا، ایک یہ کہ کئی اذانیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں آخری اذان تک آپ کھا سکتے ہیں، ایک یہ مسئلہ لوگ کرتے ہیں. دوسرا کہتے ہیں کہ چیونٹی جب تک نظر آئے چلتی ہوئی تو اس وقت تک آپ کھا سکتے ہیں. یہ دونوں مسئلے بالکل جہالت پر مبنی ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بنیادی طور پر پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اذان دی جاتی تھی تو لوگ روزہ بند کر لیتے تھے، تو چونکہ اور کوئی وہاں پہ طریقہ نہیں تھا کہ وہ کس طرح مخصوص ٹائم ہو. آج کل آپ کے پاس کیلنڈر موجود ہے، ہر بندے کے پاس موبائل کے اندر موجود ہے کہ آج روزہ کس وقت بند ہونا ہے. تو اگر آپ نے اذان کا انتظار نہیں کرنا ہے، آپ نے وصل کا انتظار بھی نہیں کرنا ہے، مثلا 4:29 پہ روزہ بند ہونا ہے تو آپ 4:28 پر کھانا پینا بند کر لیں. ٹھیک ہے، یہ لازمی ہے. وصل بھی اسی لیے دیا جاتا ہے کہ آپ کھانا پینا بند کر لیں.
اب جو اذان ہوتی ہے وہ روزہ بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، وہ صبح کی نماز کے لیے ہوتی ہے، اور روزہ آپ نے بند کرنا ہے رات کے عرصے میں، اور اذان ہوگی صبح کے عرصے کے اندر، اس لیے نیت کی جاتی ہے وہ بصوب غد نویت من شہر رمضان، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو کل تو وہ آپ نے رات کو یہ نیت کرنی ہے، تو وہ تو کل جب اذان ہوگی تو وہ تو کل شروع ہو گیا، وہ تو دن شروع ہو گیا، صبح صادق طلوع ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی بندہ اذان کے دوران کھاتا پیتا ہے اور وہ اذان واقعی اپنے اصل وقت میں ہوئی ہے، کسی نے غلطی سے پہلے دے دی، وہ علادہ بات مسئلہ ہے، مثال کے طور پر 29 منٹ پہ 4:29 پہ روزہ بند ہونا تھا اور کسی نے غلطی سے 4:25 پہ اذان دے دی تو اس نے اذان غلط دی ہے، پھر تو آپ کھا پی سکتے ہیں۔ لیکن 4:30 کے بعد اذان ہوئی، اپنے اصل وقت میں ہوئی ہے، اور اذان کے دوران اگر آپ نے کھایا پیا تو آپ کا وہ روزہ نہیں ہوگا، اس روزے کی آپ نے بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ مفتی صاحب بڑا اہم پوائنٹ آپ نے، بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں اور اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ اگر 2-3 مساجد ہیں، جس طرح آگے آپ نے بات کی کہ آخری اذان تک، تو کہا یہ جاتا ہے نزدیک کی 2 مساجد کے اندر اذان ہے، پہلی کے اندر ہوگی، چلو جلدی تھا تھوڑا لیٹ ہو گئے تو دوسری اذان کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے ختم ہونے تک ہم روزہ بند کرتے ہیں۔ اور عموماً مفتی صاحب یہ غلطی ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی تب ہے سحری کرنے کے بعد پانی پینے وقت، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بالکل آخری اذان کے وقت پانی پئیں تاکہ وہ پانی جو ہے ہمیں پورا دن فائدہ دیتا رہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ہماری اس جہالت کی وجہ سے ہم لوگ اپنے روزے کی قضا کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی روزے کی فرضیت کو بھول رہے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں اگر یہ عمل بار بار دہرایا جاتا ہے پتہ ہونے کے باوجود، تو مفتی صاحب اس کے اوپر کیا ہے کہ ایک چیز پتہ لگ گئی، آج بتا دی گئی، کل پھر ہم نے اس کو ریپیٹ کیا، تو اس کے اوپر کیا حکم ہے؟ یہی حکم ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، جتنی دفعہ اس نے وہ کھایا وہ روزے اس کے سارے نہیں ہوں گے، ان روزوں کے بدلے وہ قضا کرے گا۔ اسی طریقے کے ساتھ افطاری میں بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں ہم لوگ ٹی وی پہ افطاری کرتے ہیں، میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو اس وقت افطاری کا پروگرام تھا، میں ایک تقریر کر رہا تھا تو لاہور میں اذان ہو گئی اور لوگوں نے روزہ کھول لیا۔ اب روزہ کھول لیا تو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا جی اسلام آباد میں ٹائم اب ہوا ہے، تو میں نے کہا جی جنہوں نے روزہ کھولا ہے لاہور کے پر ابھی اسلام آباد میں ٹائم نہیں ہوا تو روزہ وہ نہیں ہوا ہے، اس کی قضا لازمی ہو گئی ہے، ہم نے پہلے روزہ کھول لیا ہے۔ تو چونکہ یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ ٹی وی پہ بعض اوقات اذان لاہور کے ٹائم پہ ہوتی ہے تو وہ لاہور کے لیے اسلام آباد کے لیے نہیں ہے، یا کراچی کا اپنا ٹائم ہوگا، لاہور کا اپنا ہے، اسلام آباد کا اپنا، تو آپ اپنے شہر کے ٹائم کے مطابق روزہ افطار کریں گے، وہ بھی اگر آپ نے پہلے کر لیا تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سحری کا حکم بھی ہے کہ اپنے علاقے کے وقت کے مطابق آپ نے سحری اور افطاری کرنی ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا اگر وہ بار بار کرتا ہے، جتنی بار کرے گا اس کا وہ روزہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہاں پر ایک تو ہو گیا یہ، پھر دوسرا آپ کو پتہ ہے چونکہ فرقہ واریت بھی ہے اور مختلف مکتبہ فکر ہمارے لیے تو سارے ہی قابل احترام ہے، لیکن مختلف مکتبہ فکر کے جیسے فقہ جعفریہ کا، اس کے روزے کی افطار اور سحری کی ٹائمنگ ہمارے افطار اور سحر کی ٹائمنگ سے الگ ہے، تو کچھ حضرات اس طرح بھی کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے آج ادھر نہیں تو آج ان کے ساتھ کر لیتے ہیں، سحری میں اگر لیٹ اٹھا یا سحری لیٹ ہو گئی تو وہ اپنے ٹائم کو چھوڑ کے وہ کہتے ہیں چلو آج فقہ جعفریہ والوں کے ساتھ افطار یا سحر کر لیتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہے؟ نہیں، افطار تو فقہ جعفریہ کی جو ہے وہ ہم سے بعد ہے، تو اگر اس میں کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی جو ہمارے ہاں بڑے جو 2 مسلک ہیں دیوبندی اور بریلوی، یہ دونوں حنفی ہیں اور دونوں کا ٹائم ایک ہے، اور مسائل بھی سب ایک ہیں، یہ تقریباً تمام معاملات میں ایک ہیں، ان میں تو چند ایک فروعی 2-3 مسائل ہیں جن میں اختلاف ہے، باقی دونوں فقہ حنفی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ بھی ایسا ہے کہ وہ اذان جیسے ہی مغرب شروع ہوتی ہے تو فوراً دیتے ہیں، تو ہمارے لوگ جو ہے حنفی 1-8 منٹ احتیاط کر کے دے دیتے ہیں، اتنا ہی فرق ہوتا ہے۔ ان کے اذان پر بھی اگر اہل حدیث کے اذان پر بھی آپ نے روزہ کھول لیا تو روزہ آپ کا ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہاں پر رمضان المبارک کے عشرے میں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء، امام الانبیاء کی جانب سے ارشاد ہوا، انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جسے رمضان المبارک کا مہینہ میسر آئے اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب نہ کر سکے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا سخت فرما دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے جان بوجھ کر چھوڑے یا وہ نہیں اس کی فرضیت سے مکمل طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکا، تو کیا اتنی سخت وعید ہے؟
جی ہاں، اصل میں بنیادی طور پر یہ حدیث پوری اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ حضور علیہ السلام کا ممبر مبارک کے 3 سیڑھی ہوتی تھی، آخری سٹیپ پہ حضور علیہ السلام بیٹھتے تھے۔ آج کل جو ہوتا ہے وہ وہاں نہیں بیٹھتے، خطبہ جب جمعے وہ نیچے بیٹھتے ایک سٹیپ یا 2 سٹیپ نیچے بیٹھتے ہیں ادب کے لیے کہ جہاں سرکار کے قدم ہے وہاں بیٹھیں اور سرکار کی والی جگہ پہ نہ بیٹھیں۔ تو تینوں سیڑھی پہ حضور علیہ السلام نے آمین کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج خلاف معمول ایسا کیا، عموماً آپ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کا سامنے آپ کا نامی لیا جائے اور پھر بھی وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے دونوں والدین یا ان میں سے ایک بڑھاپے میں ہوں اور والدین کو بڑھاپے میں پائے اور پھر بھی جنت حاصل نہ کر سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کسی کے لیے پوری زندگی بد دعا نہیں کی ہے، لیکن اس موقع کے اوپر یہ 3 وہ اشخاص ہیں کہ جن کو کی بخشش بالکل ان کے سامنے ہے، موجود ہے، کوئی مشکل اس کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اب رمضان اس کے پاس آ گیا ہے لیکن رمضان آنے کے باوجود وہ اپنے گناہ نہیں بخشوا سکا، اس مہینے میں اسے توبہ کرنے کی توفیق میسر نہیں ہوئی، اس مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، اور والدین بوڑھے ہو گئے، اب اس کو اس کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اور وہ تو میرے قبلہ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو اب ہمارے یہاں کہتے ہیں پہاڑوں کے اوپر ہیں، سورج اب پہاڑوں کے اوپر ہے، یعنی اب تھوڑا سا وقت ہے، نہ جانے کسی وقت ہم چلے جائیں گے۔ تو بڑھاپے میں پہنچ گئے تو اب تو ان کا نہ جانے کس وقت انہوں نے جانا ہے، تو یہ تو غنیمت ہے، یہ تو لوٹنے کا وقت ہے۔ تو اب اس میں بھی وہ نہیں لوٹ سکا اور جنت نہیں حاصل کر سکا، جنت اس کے گھر کے اندر موجود ہے اور پھر بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ان 3 لوگوں کے لیے بد دعا جبریل امین نے کی ہے اور آمین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات وقت ہو، علماء کرام فرماتے ہیں 2 چیزیں بہت سخی ہیں، ایک رمضان ہے اور ایک قرآن ہے، ایک کعبہ ہے۔ کعبہ بھی سخی ہے، رمضان بھی سخی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ کعبہ انسان کو بلا کر بخشواتا ہے اور رمضان انسان کے پاس آ کر اسے بخشواتا ہے۔ تو وہ آ بھی گیا ہے بخشوانے کے لیے اور یہ پھر بھی بخشش نہیں مانگتا، تو ظاہر ہے یہ بدبخت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ بالکل ناظرین، ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں جیسے مفتی صاحب نے اختتام کے اوپر بات کی کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جو انسان کے پاس خود چل کر جاتا ہے اور بندے کو کہتا ہے کہ اے بندے میں تیرے پاس چل کے آ گیا ہوں، اب اپنے آپ کو بخشوا لے، اللہ کے حضور پیش ہو جا اور اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت کو طلب کر لے۔ ناظرین، ماہ مبارک کے اس مہینے کو 11 مہینوں سے زیادہ افضل اسی لیے رکھا گیا تھا کہ اس مہینے کی نسبت باقی مہینوں سے زیادہ ہے، تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، جیسے کہا جاتا ہے عموماً کہ آتے ہوئے آذاں ہوئی اور جاتے ہوئے نماز، کتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے۔ یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے کان کے اندر آذان دی جاتی ہے، اس کے مسلمان ہونے کی نشانی یہی ہے، اور جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو آذان چونکہ ہو چکی ہوتی ہے، اس کے آنے کے وقت اس نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، اس کی آذان کوئی نہیں ہوتی۔ تو یعنی انسان کے پاس دنیا کے اندر وقت بڑا تھوڑا ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اس دنیا کے اندر گزارا گیا ایک ایک دن مثالی گزارے اور اللہ کے حضور کے بتائے ہوئے رستے پر عمل کرتے ہوئے گزارے، کہ جب اس دنیا فانی سے اس کی روح پرواز کر رہی ہو تو اس کی زبان پر آخری کلمہ حق جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر عمل کر کے ہی انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ماہ مبارک کا مہینہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس رحمتوں اور برکتوں کے مہینے کے اندر ہمیں بغیر کسی وقت کو ضائع کیے ہوئے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ ہمارا آخری وقت آ جائے اور ہماری آنکھیں بند ہو جائیں اور پھر
وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر پشیمانی ہمیں ضرور ہوگی، لیکن وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ آج کی اس ٹرانسمیشن سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔